چونکہ وقت کم ہے اس لیے نام لینا مناسب نہیں ہے. سب ویسے مجھے بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور میں تعریف اس خدا کی. ابھی سعید بھائی صاحب نے کچھ تعریف کی بے شک، لیکن ہم اور آپ جس کو اللہ نے بنایا ہم کتنے خوش نصیب ہے. لیکن آپ نے وہی بچوں کو دیکھا جو کسی عذر سے دنیا میں آئے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے سامنے پرفارم کیا. میں اپنی بات کو اس طرح سے شروع کروں گا کہ اگر آپ یہ سلائیڈز اس طرح سے دیکھیں تو بڑے تعجب اور اس احساس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 14 سال کی اس ایک جرنی میں ہم نے ان ماؤں کو، ان گھر والوں کو، ان والدین کو دیکھا جو بچہ پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلے جاتے تھے. تو کیا یہ ان کا کوئی عذر ہے یا کوئی گناہ ہے؟ جس کے گھر میں اگر یہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کوئی عذاب ہے؟ تو یہ بات اگر ہم ایز اے مسلم سمجھے تو آپ اسے نعمت ہی کہتے ہیں، لیکن جن کے گھر میں پیدا بچہ ہوتا ہے وہ ہرگز اسے نعمت نہیں سمجھتا، وہ عذاب سمجھتا ہے. اور وہ ہمارے پاس ضرور آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سر پرماننٹلی اس بچے کو آپ اپنے پاس رکھ دیجئے. برکت. لیکن آج ہم کسی خاص مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اس مقصد میں آپ تمام ہمارے برابر کے حصے دار ہیں. میں سب سے پہلے تو خاص طور پہ آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں کہ آپ نے انسانیت کے لیے، اس معذورین کے لیے اپنا ایک قیمتی وقت دیا اور خاص طور پہ قوم اور ملت کے درد رکھنے والے. آپ یقین جانیں گا پچھلے 14 سال سے میں تقریباً ہر وہ شخص سے ملا اور ان کو میں نے کہا سر اس کی اتنی زیادہ نیڈز ہے کیونکہ آگری پاڑا سے لے کے مدن پورہ سے لے کر گھاٹکوں پر ایسا کوئی علاقہ نہیں بچا کہ ممبرا میں بچے ہمارے پاس نہیں آئے یہاں سے. لیکن ہماری بھی اتنی مجبوری ہے کہ 300 پلس بچوں کو ہم سروس دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا اثاثہ، ایسا کام نہیں کہ ہم انہیں پوری طرح سے سروس دے سکیں. بہرکیف تو وہ نام ہے یوسف عبرانی صاحب کا. میں تہہ دل سے یوسف بھائی میں آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں، یعنی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے، ایک زوردار ہمارے بچوں کے لیے جو انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا. یوسف بھائی نہیں، میں کہوں گا کہ ان کی اہلیہ برابر کی شریک حیات، انہوں نے اس پروگرام میں اتنا ہی تعاون دیا. بھابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں میرا یوسف عبرانی صاحب، میں ان کا بھی، صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے اپنا پورا تعاون کیا. ساتھ ہی ہمارے ساتھی سعید بھائی، ہمارے خاص دوست گلوبل کیئر کے عابد احمد صاحب اور زیب النساء میڈم، ان کی پوری ٹیم جو یہاں پر بیٹھی ہے. سر یہ تمام لوگوں نے اس پروگرام کے لیے بڑی جدوجہد کی اور آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نعمت ہے کہ کیا ہے آخر. جن کے گھر میں پیدا ہوا بچہ وہ عذاب کی طرح نظر آتا ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. یس، تھینک یو. ایک چھوٹی سی میں آپ کو صرف ایک ریشو بتا رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں تقریباً 3.5 سے زائد ہزار، دیکھ رہے 3200 اسکول اویلیبل ہے. بہت ہی گنے چنے جو آپ ناموں میں کہہ سکتے ہیں، صرف 10 اسکول پورے ہندوستان میں ہیں جو صرف مسلم کمیونٹی کی جو کام کرتی ہے. یہاں میں کسی مذہب کی طرف ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں وہ بتانا ضروری ہے میرا کہ آخر ان کا حال کیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی بورڈنگ، یتیم خانے، آشرم میں تلاش کر لیں، آپ کو تمام بچے 80% جو نظر آئیں گے اور ایک وقت آنے کے بعد معذرت کے ساتھ وہ مرتد ہو جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس بچے کے ساتھ. اکثر ایسے کیس پھر میرے پاس میں آتے ہیں جو پورے کے پورے ہنومان 40واں پڑھ لیتے ہیں. وہ بچے، آپ کو سن کے تعجب ہو جائے گا کہ یہ بچے کر کیا رہے ہیں. تو یہ میں یہ نہیں کہوں گا، یہ خامیاں آپ کے اور ہمارے درمیان ہے کہ انسٹیٹیوٹ کی طرف اس قسم کے کام کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. ہم نے سب کچھ کام کیا لیکن معذوروں کو نیگلنس کیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی. تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب بھی اللہ ہم سے لے گا. اگر آپ اس کو سمجھے
تو ایک سچائی ہے، ایک ڈارک ریئلٹی ہے کہ یہ بچے آخر کرتے کیا ہے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے اسکول میں بچے، آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں بریل سے، ہے نا، سائن لینگویج میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ نعت بھی پڑھ رہے ہیں. یہ اس کی دین ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے کا خاتمہ جو ہے سچ معنوں میں وہ ایمان کے ساتھ ہو. بس وہ اسکول کا صرف یہی مقصد ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کریں گے کیا. لیکن اگر سچائی آپ جانیں گے تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا. اسی کی تلاش میں نے 14 سال پہلے اس کی شروعات کی. پتا چلا کہ میرے گھر میں ایک ایسا اسپیشل بچہ ہے جس کا نام ہے سلمان، جو یہاں پر آیا بھی ہے. میں پریشان ہوا، میں ممبئی، سربن، سب جگہ تلاش کیا کہ ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ مجھے مل جائے ممبئی میں کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے. اس کو اسکول سے نکال دیا گیا. اکثر ایسے بچوں کو اسکول سے امیڈیٹلی نکال دیا جاتا ہے. مجھے ایک بھی اسکول نہیں ملی، اور جن کی ملی بھی انہوں نے کلیئرلی کہا، سر آپ کو 3 سے 4 سال ویٹ کرنا پڑے گا تبھی آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہوگا، ادروائز ہم نہیں لیں گے. تو یہ میرے لیے بڑا چیلنجز تھا کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، جب میں مہاراشٹر کالج میں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہو اس کی شروعات میں خود کروں. کچھ لوگوں سے ملا، کنسلٹ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے آپ اتنے آسانی سے نہیں کر سکتے، آپ کو نالج نہیں ہے اس چیز کا. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فری اسکول چلانا چاہتے ہیں، یہ تو امپاسبل ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ اور کام کر لیں، انجینئرنگ چھوڑ کر غلطی نہ کریں. لیکن الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بچے موجود ہیں. اس کی شروعات ایک ہندوستان اکیڈمی میرے آئی ٹی سینٹر سے ہوئی. یہ کرتے کرتے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ تھانے مہانگر پالیکا کی جانب سے ایک جگہ ہمیں الاٹ کی گئی جس میں تقریباً 311 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہر قسم کی سروسز ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں ان بچوں کو. آپ دیکھ سکتے ہیں اسسمنٹ، یعنی اس بچے جب آتا ہے ایک انکوائری فارم سے لے کے اسسمنٹ تک، اسسمنٹ کے بعد اس کے گھر کا سروے، گھر کے سروے کے بعد مفتی صاحب کے پاس بھیجنا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کیا نہیں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تاکہ یہ تمام کاؤنٹرز پہ چیزیں اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بروشرز میں بھی ہم نے کلیئر کیا ہے اس بات کو یقین دہانی کرنے کے لیے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. میں آپ کو افسوس کے ساتھ بتاتا ہوں، ان کے گھر کے حالات اگر میں بتاتا چلوں تو مجھے وقت کم پڑے گا. لیکن سچ یہ ہے کہ ان کا پرسانی حال کوئی نہیں ہے. خود سگے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ یا تو جلد سے جلد مر جائے یا تو اس کو پرماننٹلی آپ کسی ایڈپشن سینٹر میں ڈال دیجیے. یہ اس کی سچائی ہے، کیونکہ ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو میں نے پرفارمنس کرایا یہ بالکل اس کے لیے نہیں کرایا کہ آپ کو میں ان کا دکھاؤں. میں نے پرفارمنس اس لیے کرایا کہ بچے ٹیلنٹ کے لیے ترستے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کس کو بتائیں. اس میں تمام ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بچے سب کر سکتے ہیں جو آپ اور ہم کر رہے ہیں، یہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرف خیال کرنے کی یعنی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہی بچے ایک جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. یہ تمام سروسز ہم لوگ دیتے ہیں اس بچوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. یہ اسپیچ تھراپی، فزیو تھراپی، آکوپیشنل تھراپی ان کی نیڈز ہے. یہ کنٹینیوسلی ان کو میڈیکل اسسمنٹ لگنے والی جو نقلی پیر آپ کہہ سکتے ہیں، کیفو ایفو کیلیپر شوز، یہ میڈیکل چیک اپ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس تقریباً اس 14 سال کے میں تقریباً 12-15 بچوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. ڈیتھ ہونے کی وجہ بہت سمپل ہے، ٹی بی ہو گئی ڈیتھ ہو گئی، وائٹ سیلز کم ہو گئی ڈیتھ ہو گئی. ریزن یہ رہا کہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، نہ وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اور پیرنٹس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کا روٹین چیک اپ کرائے. یہی وجہ کہ ہم لوگ سال میں 2 بار ان کا روٹین چیک اپ کراتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو یونیفارم ایجوکیشن کٹ دیتے ہیں. بڑے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ سکھاتے ہیں تاکہ وہ پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اور الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے زیادہ سے زیادہ بچے بہت اچھے پلیس پہ کام کر رہے ہیں، امپیکٹ بہت اچھا ہے. ابھی چیلنجز کیا ہے ہمارے پاس میں؟ امید کے پاس نہیں، یہ معذوروں سے ریلیٹڈ یہ چیلنجز بتا رہا ہوں. سب سے پہلا تو لمیٹڈ اسپیس ہے، چھوٹی سی جگہ ہے 4000 اسکوائر فٹ پہ جہاں پر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. 2 شفٹ میں اسکول چلاتے ہیں، اور اس تکلیف کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ٹیچر صبح 9:30 سے آتے ہیں 5 بجے تک، 2 شفٹ کے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں اور تنخواہ اتنی ہی لیتے ہیں. لوگ سوچتے ہوں گے یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ اس لیے پاسبل ہے
کہ آپ اور ہم جیسے دل رکھنے والے لوگ جو ہے اس مشن میں شامل ہے تو تنخواہ اتنی لیتے ہیں لیکن 2 شفٹ میں پڑھاتے ہیں سر. شارٹیج اسپیشل ایجوکیٹر، ایک اسپیشل ایجوکیٹر 30,000 سے لے کے جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں، اوٹسٹ ہوتے ہیں، یہ 60 سے 70,000 روپے مانگتے ہیں اور ممبرا میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک ہی شرط پہ آتے ہیں کہ پر سیشن اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم آئیں گے. دے چارج پر اسٹوڈنٹ 800 روپیز. کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے پاس 311 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے 200 کو بھی سروس دی تو آپ سوچیے کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا اور یہ پیسہ کہاں سے آئے گا آخر. کیونکہ بچوں سے تو ہم کوئی کلیکٹ کرتے نہیں ہیں، بٹ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ سے جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے کریے. اس کے بعد ہائی سیلری ڈیمانڈ، نیڈ آف موبلٹی اینڈ سینسری رومز. یہ سینسری روم ایسے کئی بچے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ کپڑے تک نہیں پہنتے ہیں، انہیں بدن میں چوبتا ہے وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں. فروٹس کو دیکھ کے ڈرتے ہیں. آپ یہ ویجیٹیبلز دیکھ کو گھبرائیں گے، وہ کھائیں گے نہیں. یہ گرینز کو دیکھ کر گھبرائیں گے. تو میں نے صرف سلیکشن بچوں کو 80-90 بچوں کو لایا ہے. اگر وہ تمام بچوں سے اگر آپ مل لیں، آپ یقین جانیے گا آپ پریشان ہو جائیں گے. ہر ایک کی نیڈز الگ ہے، ہر ایک کی بولنے کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہے. تو ایسے حالات میں کیونکہ 8:1 کا ریشو ہے، ایک کلاس میں صرف 8 بچے ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر ہوتا ہے. یہ نارمل کلاس نہیں ہے کہ جہاں 40 بچے بیٹھے اور اس کو ٹیچر پڑھائے. اس کے بعد فنڈنگ بہت بڑا گیپ ہے پیسوں سے لے کر کے. ہر ماہ پیسے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی سے مانگنا پڑتا ہے. اپنے ضمیر کو بیچ کر کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی یہ کام ہے، اس کاز میں آپ کا سپورٹ کرے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایمان ہے، اس کا جزا اللہ آخرت میں ضرور دے گا. اس کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم یہ کام کرتی ہے. 289 چلڈرن ابھی بھی ویٹنگ پر ہے ایڈمیشن کے لیے، چونکہ جگہ ہی نہیں ہے. لوگوں کے کالز آتے ہیں، معذرت کے ساتھ منسٹر کے بھی کال آ جاتے ہیں کہ سر اس کا ایڈمیشن لیجئے. میں اتنا ہی کہتا ہوں سر دیکھیے ہمارے یہاں پیسہ کا کوئی ماڈل نہیں ہے کہ آپ ڈونیشن دیں گے تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا. پہلے جو پہلا آتا ہے اسے پہلا دیتے ہیں. سب معذور ہمارے لیے برابر ہے. یہ ہم آپ کو امپیکٹ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اس 14 سال میں الحمدللہ 1200 سے زیادہ لوگوں کو، بچوں کو ہم نے ٹرین کیا، ان کو کہیں نہ کہیں پلیس کیا، انہیں کیپیبل بنایا. یعنی پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1200 یہ 23 بچے ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کامیاب ہو گئے جو ماشاءاللہ ابھی اچھے پوسٹ پر ہے، کام کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلائنس مال میں کام کر رہا ہے بچہ. یہ خود کے ایک شاپس انہوں نے شروع کر دیا الحمدللہ. یہ کچھ کیس اسٹڈی ہے. اس کیس اسٹڈی میں میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، اگر یہ بچہ یہاں پر ہے تو رضیہ میڈم نے مجھے کہا ہے اویز اگر یہاں پر ہے تو اس کو تھوڑا جانے دیجئے. 2 منٹ سر معذرت کے ساتھ اس کو لے کے جائیے. آپ نے سوچا سر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ اس کی کچھ سچائی بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے. میں اس لیے اس بچے کو سنانے نہیں چاہ رہا ہوں. اس بچے جو معذور تھا، اس کی والدہ نے، یعنی جو سگی ماں، ایک ایڈپشن میں ماں کو دے دیا دوسرے کو، اس کی سگے دیور کے، کہ بھائی یہ بچہ آپ ایڈپٹ کر لے. 6 ماہ میں جس نے یہ لیا بچے کو، اس نے پالا پوسا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی سگی ماں نے ڈراپ کیا، جس نے گود لیا اس کی ڈیتھ ہو گئی. والد بیگاری کا کام کرتے ہیں، ڈیلی ناکے پہ کھڑے رہتے ہیں. یہ بچہ ٹفن تک نہیں لاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا. 20-25 دن سے ابھی بھی آپ جا کر گھر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے. ٹورنٹ پاور، پیسے زیادہ مانگتا ہے، بل نہیں بھر سکتے ہیں. پرانے کپڑے، خراب کپڑے اسکول کے اسی طرح سے پہن کر کے وہ آ جاتا ہے اسکول برابر لیکن آتا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے اس لیے دیا کہ کتنا درد اگر آپ دیکھیں. میں بہت شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دوسرا کیس اس بچے کا، اس کے والدہ چھوڑ کر چلی گئی. بچہ پیدا ہوا، اسپیشل تھا، چھوڑ کر چلی گئی. والد نے اس کو پالا، بٹ والد اتنے ٹینشن فل رہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ایک واحد ایک ہی لڑکا تھا. دادا دادی اس بچے کو پال رہے ہیں. یہ بچہ کے حال اتنے برے ہیں کہ سمجھ لیجیے کہ اسکول آتا وہی غنیمت ہے، اور بہت زیادہ ٹریٹمنٹ حالات سے دوچار ہے. ایک تھرسرا کیس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں،
یہ بچہ اس وقت اس کی کڈنی فیل ہو چکی ہے, 15 دن پہلے واڈیا میں تھا, اب گھر پر آ چکا ہے. کلیئرلی بول دیا گیا. یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو جذباتی بات کر رہا ہوں, میں ان کے کیسز بتا رہا ہوں کہ ان بچوں کا حال کیا ہے, آخر اس کا سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس کیا ہے, ہماری اتنی بڑی معاشرے میں ان کا حل کیا ہے, یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ان کو رکھا جا سکتا ہے ان معذوروں کو. ہم ڈرگس کے لیے تو بہت سارے پلانز کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, ہر کام بہتر ہوتا ہے, لیکن یہ معذور جس کو نہ سمجھ ہے, نہ بولنے کی طاقت ہے, نہ وہ سمجھ سکتا ہے, اس کا حال کیا کرتے ہیں؟ جو آپ سکھائیں گے وہی سیکھے گا. یہ بچہ بالکل, اس کا بھی کوئی نہیں ہے, ماموں اس کو سنبھال رہے ہیں, صرف نانی ہے, والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور والد چھوڑ کر جا چکے ہیں. ایک گھر کے ایسے کئی قصے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس وقت ہمارے اسکول میں 3 بچے, ایک ہی گھر کے 3 بچے, تینوں ڈیف اینڈ ڈمب ہے, ڈیف اینڈ میوٹ ہے. ایسے 4 بچے, 3 بچے, 2 بچے آپ کے ممبئی میں بھی اویلیبل ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے. اب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو لگتا ہوگا پتہ نہیں سر اتنے سارے کام کرتے ہیں, اور جو حقیقت میں ممبئی کے پروفیشنل ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ بجٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ 1,54,00,000 روپیز سال بھر کا ہمارا بجٹ ہے, جس میں ماشاءاللہ یہ پوری ایکٹیویٹیز ہم لوگ کرتے ہیں. ان بچوں کو پڑھانے سے لے کر, ان کو ٹریٹمنٹ دینے سے لے کر تمام چیزیں اس میں کور کرتے ہیں. اور منتھلی ایکسپنسز جو جاتا ہے ہمارا وہ 12,87,000 یعنی 12,87,000 کے قریب ہے, جس میں ٹوٹل کنٹریبیوشن جو ہمارے پاس آتا ہے وہ 7,62,000 کے قریب ہے. اور منتھلی جو شارٹ ہوتا ہے, کیونکہ ٹیچرز آپ سوچتے ہیں سر ہر مہینہ یہ چینج کیوں ہوتا ہے, ٹیچرز چھوڑ دیتے ہیں پھر نئے ٹیچر اپاؤنٹ کرتے ہیں, تو ایک دن کی بھی سیلری اگر کٹ ہوتی تو کٹ کرتے ہیں. کلیئرلی ہم لوگ بتاتے ہیں. یہ تمام آپ لیفٹ میں دیکھ رہے ہیں, اے کالسی کٹرز, خدمت چیریٹیبل, عظیم پریم جی, مہتا فیملی, ورلڈ میمن آرگنائزیشنز, لیک ہواوے اور انڈیویجول ڈونرز کے ذریعے یہ ہمارے پاس پیسے یہ اکٹھا ہوتے ہیں 7 لاکھ کے قریب. لیکن وہ بھی کنٹینیوسلی نہیں رہتے ہیں, کبھی کبھی 2-3 مہینے کا بھی بریک ہو جاتا ہے, کچھ ڈاکومنٹیشن, ٹرانسپیرنسی. تو آخر یہ اسکول چلائے کیسا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ کین یو ہیلپ, اس ادارے کو کس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں. بہت سمپل طریقہ ہے کہ 49,665 پر چائلڈ سال بھر کی ایک ویلیو, ایک بچے کا ایڈپشن پلان جو ہے وہ 49,665 ہے. اور ہمیں سینسری روم بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں زکوٰۃ, صدقہ, اسی سے پورا ادارہ ہمارا چلتا ہے. کنٹریبیوٹ اینی کائنڈ آف مٹیریل, اگر آپ مٹیریل دینا چاہتے ہیں, آپ کو اکوپمنٹ دینا ہے وہ دے سکتے ہیں, آپ والنٹیئر بیسس پہ ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں. اب یہ حال ہی میں اسکول کے بجٹ کے علاوہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, میں شارٹ میں بالکل بتا رہا ہوں. یہ فزیوتھیراپی کا سامان ہے, 5 سال سے چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی خراب ہو جاتا ہے, دقتیں بہت آتی ہے, چینج کرنے کی ضرورت ہے. سولار پینل ہمیں چاہیے. ہمارا شیڈ جو ہے نا وہ پترے کا ہے. اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بچے جو ہائپر ہیں وہ ہر 2 منٹ میں باہر نکلتے ہیں, ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے. اب اس میں ماشاءاللہ ہمارے ویل وشر احسان بھائی نے اے سی دیا, ہم نے پورے سینٹر میں اے سی لگا دیا, لیکن بل کون دے گا؟ 40 سے 45 ہزار کا بل آتا ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ اگر ہم سولار پینل لگا دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اے سی 24 گھنٹہ بھی ہم چلا سکتے ہیں, تو بچوں کو راحت مل جائے گی. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کان کی مشین, آپ نے دیکھا ہوگا ہیئرنگ امپیئرڈ 40 ہمارے پاس ایسے بچے کہ ہر ایک کا آڈیولوجسٹ سے ہم نے آڈیوگرام کرا کے رکھا ہے, لیکن یہ مشین کی ضرورت ہے. اس کی قیمت اس 40 بچوں کے لیے 3,57,000 کے قریب ہے. یہ ہمیں اسکول کا یونیفارم اس سال کے لیے فلفل ہو گیا ہے. یہ ہمیں اسپورٹس مٹیریل کے لیے ضرورت ہے 68,250 روپیز. اسکول بیگ, یہ اکوپمنٹ اس سال بچوں کو دینا ہے تاکہ یہ اور بہتر چل پائے, بہتر طریقے سے کام کرے. اس کے لیے 5 لاکھ کی ہمیں ضرورت ہے. تقریباً 40-45 بچوں کو ہم سی پی چیئر, واکرز, کیلیپر یہ تمام دے پائیں گے. یہ ٹوٹل بجٹ میں نے بتا دیا. جو کرنٹ ریکوائرمنٹ ہے 21,88,000 روپیز. شکریہ آپ لوگوں نے مجھے سنا. بس اس امید کے ساتھ, یہ صرف بولنا سننا صرف اس لیے تھا کہ کم سے کم میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. اور یوسف بھائی نے الحمدللہ اتنا بہترین پروگرام کا نظم کیا ان بچوں کو خیال کر کے, کیونکہ آج مجھے لگتا ہے 14 سال کے بعد پہلی مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی بات کو پہنچا پا رہا ہوں. ہمارے درمیان میں سلیم بھائی بھی بیٹھے ہیں, شریف صاحب بیٹھے ہیں.
शरीफ साहब को मैं पिछले 3 साल से सर्च कर रहा हूँ हजरत के साथ। मैं आपको 3 साल से सर्च कर रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ, मैं आपसे मिल लूँ। मैंने लेटर दे दिया। मैं हमारे दरमियान में पाटन का सर बैठे हैं, सब जानते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। ज़हीर काजी साहब बैठे हैं, उन्होंने एक जगह भी हमें अलॉट की है तकरीबन 4000 की। अगर वो जगह भी हमको पूरी तरह फुलफिल हो जाती है तो जो बड़े बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर डाला जा सकता है। यानी इतनी जगह की किल्लत है, जानते सब है, सब ज़रूर कहते हैं माशाअल्लाह काम बहुत अच्छा है, लेकिन पहल करे कौन? तो कभी कभी ये भी दिल करता है कि सर क्या करें। तो अल्लाह से ही मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। अब तक तो खैर चल तो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कार खैर में ज़रूर हमारे हिस्सेदार होंगे। एक एक ने भी अगर पर यूनिट कॉस्ट जिम्मेदारी ले ली तो इंशाल्लाह इस इदारे को चलाना बड़ा आसान हो जाएगा। और आज इसी साथ के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। अगर उम्मीद का चिराग आपने जला दिया तो इंशाल्लाह आने वाला एकेडमिक ईयर हमारे से बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।